الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کامل کی علامت ہے، اس کے بغیر بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بات آئی تھی کہ دنیا میں محبت کے اسباب کتنے ہیں، تو 4 اسباب بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سے 2 کا بیان گزشتہ جمعہ میں ہو چکا۔ ایک تو جمال، خوبصورتی محبت کا سبب تھا، اس کے اندر بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا جمال دنیا میں ہے ہی نہیں، تو اگر جمال والی محبت کسی کو کسی سے ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اس پر مثالوں کے ساتھ تفصیل سے بات گزشتہ ہو چکی۔ اس کے بعد دوسرا سبب کمال تھا کہ دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان سے جو محبت ہوتی ہے وہ کمال کی بنیاد پر ہوتی ہے، خوبیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کے اندر پائے جانے والے فن، ہنر اور صفات کی بنا پر محبت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ محبت بھی کسی کو کسی سے ہے تو سب سے زیادہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے جیسا کمال کسی کے اندر اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات، آپ کے صفات، آپ کے اخلاق، آپ کا طرز زندگی، آپ کی مہارت اور آپ کا ہر فن کے اندر ماہر ہونا، ایسا اللہ رب العزت نے دوسرا انسان پیدا ہی نہیں کیا۔ ہر چیز کے اندر، ہر کمال کے اندر آپ اعلیٰ تھے، ہر خوبیوں میں آپ سب سے بالا اور سب سے بلند تھے، اور اس کی مثالیں بھی گزشتہ ہم نے سنی، آپ کے معجزات دنیا بھر کے، اس میں 2-4 مثالیں میں نے دی تھیں۔ تو اگر کمال والی محبت بھی کسی انسان کو کسی سے ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، کیونکہ آپ سے زیادہ باکمال کوئی ہے ہی نہیں۔ 2 سبب باقی رہ گئے۔ آج تیسرا سبب محبت کا ہے، قرابت اور رشتہ داری۔ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے رشتہ داری اور قرابت کی بنیاد پر، کہ آپس میں تعلق ہے، رشتہ داری ہے، تو چاہے نہ چاہے تو بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر آپس میں اختلاف بھی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے اور تعلق ختم بھی ہو جائے، لیکن جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ ماں بیٹے سے ناراض ہو گئی، باپ بیٹے سے ناراض ہو گیا، اس کو گھر سے نکال دیا، بیٹا بھی غصے میں گھر سے چلا گیا، لیکن ابھی خبر آئی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سب سے پہلے وہ ماں روتے ہوئے بھاگے گی، سب سے پہلے وہ باپ روتے ہوئے بھاگے گا، جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ تیرا میرا رشتہ ختم، تو میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانا، کبھی میرے سامنے مت آنا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں رہا، جس نے اس طرح کہہ کر بھگا دیا تھا، وہ ماں سب سے پہلے بے چین ہو جائے گی، سب سے پہلے بے قرار ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنایا ہے۔ تو یہ قرابت، رشتہ داری کی بنا پر بھی ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ تیسرا سبب محبت کا ہے کہ رشتہ داری اور قرابت کی بنیاد پر انسان محبت کرتا ہے، تو سب سے زیادہ یہاں پر بھی سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ رشتہ دار، قرابت دار کتنا بھی قریبی ہو، تعلق والا کتنا بھی اپنا چہیتا ہو، قریبی ہو، لیکن انسان کی جان سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔
انسان کی جان سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہو سکتا. پہلے اپنی جان ہے، کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، نہیں تو دنیا ویران ہے. تو انسان اپنی جان کو سب سے زیادہ قریب سمجھتا ہے، اس کے بعد رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، تعلق والے ہیں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ سنو نبی کی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی جو ہیں وہ ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی قرآن سب سے زیادہ قریب انسان کی اپنی جان ہوتی ہے، اس کے بعد دنیا کے سارے تعلق، ساری رشتہ داریاں وہ بعد میں ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے انسانوں، نبی کا مقام، نبی تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اور ہے بھی ایسا جس کو واقعی اللہ کے رسول سے محبت ہے. آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر کے دیکھیں، بندہ اپنی جان قربان کر دے گا، جان کی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن امام الانبیاء کی ناموس پر، آپ کی عزت پر ایک حرف اور ایک آنچ آنے نہیں دے گا. یہی تو ہے. پتہ چلا کہ اللہ کے رسول ہم سے، ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ کی رشتہ داری اور آپ کا قرب اتنا زیادہ ہے کہ ہماری جان سے بھی زیادہ آپ قریب ہیں. تو اگر کسی کو یہ قرابت داری والی محبت ہے، رشتہ داری والی محبت ہے، تو وہ بھی سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. کیونکہ قرآن نے کہہ دیا، بات ختم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور اس کے مشاہدے اور اس کے جو ہے نمونے اور واقعات اور مثالیں بے شمار ہیں. اس زمانے میں صحابہ نے تو گردنیں کٹائی ہیں. احد کے موقع پر ایک وقت ایسا آیا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا گیا. چاروں طرف سے کافروں کے نرغے میں آپ آ گئے. پھر آپ نے کہا کون ہے جو مجھ پر جان قربان کرتا ہے؟ ایک کے بعد ایک 7-8 صحابہ اکرام نے کود کر اور آپ کو بچانے میں اپنی جان قربان کی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور مشرکین کی طرف سے تیر آنے لگا، اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنے لگے. آپ کو بچانے کے لیے آپ کے اوپر جو ہے یعنی یوں گر گئے اور اپنے اوپر، اپنی پیٹھ پر اور ہاتھوں پر تیر لینے لگے. آپ کا ہاتھ، ہر طرح کا ہاتھ شل ہو گیا. تو صحابہ نے تقریباً 8 یا 9 صحابہ کرام نے اس وقت اپنی جان قربان کی. تو نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو قرابت داری والی اگر کسی کو محبت ہے تو وہ اس ذات سے ہونی چاہیے جو ذات قرآن کے کہنے کے مطابق ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یہ محبت کا تیسرا سبب ہے. بلکہ صحابہ کا تو حال یہ تھا کہ معمولی تکلیف بھی اللہ کے رسول کو نہ ہو جائے، اس پر بھی اپنی جان قربان کرتے تھے. وہ جو یہودیہ عورت نے جو دعوت دی تھی اور زہر ملایا تھا، بکری کی ران پکا کر، اس کو معلوم تھا کہ ران آپ کو زیادہ پسند ہے، اگلا جو دستہ ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ محبوب تھا، تو اس کے اندر اس نے زہر ملا دیا. آپ نے لقمہ اٹھایا، چبا رہے تھے کہ فوراً جو ہے اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ یا رسول اللہ اس کے اندر زہر ہے، آپ اس کو تناول نہ فرمائیں. ایک صحابی بشر رضی اللہ عنہ ساتھ میں بیٹھے ہیں، وہ بھی کھانا کھا رہے تھے، وہ بھی لقمہ چبا رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ بھائی کھانا چھوڑ دو، اس میں زہر ہے. لیکن وہ نکل گئے، انہوں نے تھوکا نہیں. اور اسی میں ان کا انتقال بھی ہوا. جب آخری وقت آیا تو پوچھا کہ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ اس کھانے کے اندر زہر ہے تو تم نے تھوکا کیوں نہیں؟ کہا میرے نبی سامنے بیٹھے تھے اور میں نے نہیں چاہا کہ میں چبایا ہوا لقمہ نبی کے سامنے تھوکوں اور نبی کو معمولی سی گھن ہو جائے. اس معمولی گھن پر اپنی جان قربان کر دی. یہ تھی صحابہ کو نبی سے محبت. اور یہ بتا دیا، صحابہ نے نمونہ بن کر، عملی نمونہ بن کر دکھا دیا کہ ہماری جانوں سے زیادہ اللہ کے رسول ہم سے قریب ہیں. جان پہلے جائے گی، نبی کی ذات پر ایک معمولی آنچ تو آنا بہت دور کی بات ہے. تو آج دنیا میں ہم رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو جو ذات ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے اس سے محبت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. ایمان کی علامت ہے میرے بھائیوں. تو محبت کا تیسرا سبب قرابت داری اور رشتہ داری ہے. اس پر اور بھی بے شمار واقعات ہیں لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. چوتھا سبب محبت کا وہ احسان ہے.
ہم دنیا میں دیکھیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کیوں کرتا ہے؟ احسان کی بنیاد پر، کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے کام آ گیا آڑے وقت میں، پریشانی اور مصیبت کے وقت میں، کہ فلاں نے میری 100 روپے کی اور 500 روپے کی مدد کی تھی۔ دنیا کا معمولی احسان، وقتی احسان، چند پیسوں کا احسان انسان نہیں بھولتا اور اس کو اپنا محسن بنا لیتا ہے اور اس سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہم پر احسان کیا تھا، ہمیں جو ہے فلاں وقت سپورٹ کیا تھا، ہماری مدد کی تھی۔ تو جب دنیا کے اندر معمولی احسان کرنے پر بندے کو اس محسن سے محبت ہو جاتی ہے، محبت کا یہ سبب احسان بھی ہے، تو اس ذات اعظم کا کیا کہنا جو محسن اعظم ہیں، محسن انسانیت ہیں، بلکہ محسن کائنات ہیں۔ آپ دیکھو 3 عالم ہیں، عالم دنیا ہے، عالم قبر ہے اور عالم آخرت ہے۔ دنیا میں تو ایک معمولی تھوڑی دیر کے لیے ایک وقت پر کوئی انسان ہمارے کام آ گیا، ہمارا محسن بن گیا تو وہ ہمارا محبوب بن جاتا ہے، اس سے ہم محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن جو ذات تینوں عالموں میں، عالم دنیا کے اندر بھی اور عالم قبر کے اندر بھی اور عالم آخرت میں، تینوں عالموں میں جو محسن ہے، ہماری سراپا احسان ہے اس سے محبت کرنا تو اور زیادہ ضروری ہے۔ بھائی دنیا کے اندر آپ کا احسان کیسے؟ آپ نہ ہوتے تو اللہ دنیا ہی نہ بناتا۔ لولا کہ لما خلقت الافلاک والارضین، کہ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، آسمان و زمین کو اللہ پیدا نہ کرتا، یہ جہان نہ بناتا، یہ مکی اور یہ مکان نہ بنتے، یہ انسان اور جنات اور ساری مخلوق کو اللہ پیدا ہی نہ کرتا، تو آپ کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی، تو عالم کا وجود آپ کے صدقے میں ہوا، تو دنیا کے پیدا ہونے میں ہی آپ کا احسان ہے۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد آپ کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی، حق راستہ دیا، ایمان دیا، قرآن دیا اور زندگی گزارنے کا راستہ دیا۔ حق راستہ دے کر، ایمان دے کر، قرآن دے کر، ہدایت دے کر گمراہی سے اور ہمیشہ کی ناکامی سے اور رسوا اور ذلیل ہونے سے اور جہنم کی آگ سے اور دنیا میں بھی ذلیل ہونے سے اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے ناکام اور ذلیل ہونے سے اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ بھی آپ کا احسان ہے کہ اللہ کا راستہ ملا، اللہ کا تعارف ہوا، اللہ کی پہچان آپ نے کروائی۔ قرآن جیسا دستور حیات، شاندار انقلاب پیدا کرنے والی کتاب، زندگیوں کو بدلنے والی کتاب اور زندگی کے ہر موڑ پر رہنما اور رہبر اور ہدایت بننے والی کتاب آپ کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی، یہ آپ لے کر آئے۔ تو حق راستہ اور ایمان ملا، جو ایمان دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ تو یہ بھی آپ کا احسان ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا۔ انسان کو انسان بنایا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی نے، آپ کے اخلاق نے انسان کو انسانیت کا درس دیا ہے۔ انسان کس کو کہتے ہیں، انسان کس طرح ہوتا ہے، کس طرح اس کے اخلاق ہوتے ہیں، یہ درس دیا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دنیا کے اندر بھی آپ کا احسان۔ اور پھر دنیا، عالم دنیا کے بعد جب ہم عالم قبر میں جائیں گے، عالم قبر، عالم برزخ اس کو کہتے ہیں، اس کو عالم مثال بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے ایک شہر سے بندہ دوسرے شہر جاتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اس کو سواری کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ 2 ویل لے کر جائے، کہ 4 ویل لے کر جائے، کہ ٹرین میں سفر کرے، کہ پلین میں سفر کرے، کہ پانی کے جہاز میں سفر کرے، لیکن سفر کرنے کے لیے اسے سواری کی ضرورت پڑتی ہے، ٹکٹ لینا پڑتا ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر ایک ملک سے دوسرے ملک جائے تو صرف ٹکٹ اور سواری کافی نہیں، بلکہ پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے، ویزا لگوانا پڑتا ہے، اس کے بعد ٹکٹ اور کرایہ اور خرچہ وہ نمبر 3 کی بات ہے۔ تو ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں پاسپورٹ بھی ضروری ہے، ویزا بھی ضروری ہے اور ٹکٹ بھی ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب انسان عالم قبر سے، عالم برزخ، عالم دنیا سے عالم قبر اور عالم آخرت کی طرف جا رہا ہے، عالم دنیا سے عالم قبر کی طرف جا رہا ہے، تو گویا ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے۔
تو گویا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے پاسپورٹ جب، اسی لیے انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ جی کون سے فرشتے آتے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ جی کسی کو معلوم ہے؟ جان بوجھ کے پوچھ رہا ہوں، اسی لیے ایک بات بتلانی ہے۔ کیا نام ہے؟ منکر نکیر۔ یہی مشہور ہے، یہی بات ہمارے یہاں مشہور ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ ان کی شکل بڑی ڈراؤنی ہوتی ہے، نام ہی منکر اور نکیر کے، اجنبی خطرناک قسم کی شکل ہی ڈراؤنی ہوتی ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ ایمان والے کے پاس جو دو فرشتے آتے ہیں وہ مبشر اور بشیر ہوتے ہیں۔ یہ بات مجھے بتانی تھی۔ نافرمانوں کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، اور ایمان والوں کے پاس اور نیک بندوں کے پاس مبشر اور بشیر آتے ہیں۔ فرشتے وہی ہیں، لیکن وہ خوبصورت ہوں گے اور اچھے انداز میں آ کر اس سے مطالبہ کریں گے، سوال کریں گے۔ مبشر اور بشیر آتے ہیں، تو گویا وہ امیگریشن والے ہیں۔ جیسے ایئرپورٹ پر آپ جائیں گے تو امیگریشن کے جو لوگ ہیں سب سے پہلے کہیں گے گیو می اور پاسپورٹ دکھاؤ۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے پاسپورٹ میں ویزا لگا ہے کہ نہیں، اس کے بعد پھر ٹکٹ ہے یا نہیں۔ تو اسی طریقے سے عالم دنیا سے جب بندہ عالم قبر، عالم برزخ، اور اسی کو عالم مثال بھی کہتے ہیں، اس کی طرف جب منتقل ہوتا ہے تو پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پاسپورٹ دلوایا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا پاسپورٹ؟ من ربکا، من ربکا، تمہارا رب کون؟ پہلا سوال ہوگا نا، گیو می اور پاسپورٹ، یہ پاسپورٹ کا سوال ہے۔ من ربکا، تمہارا رب کون؟ کس نے پاسپورٹ بنوا دیا؟ یعنی کوئی لائف ٹائم ویلیڈیٹی ہے، نو ایکسپائرنگ ڈیٹ، ہمیشہ کے لیے یہ پاسپورٹ وہاں چلنے والا ہے۔ تو یہ پاسپورٹ کس نے بنوایا؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوا دیا۔ من ربکا، یہ سوال ہوگا، یعنی پاسپورٹ دکھاؤ۔ عالم دنیا سے عالم قبر میں آئے ہو، پاسپورٹ دکھاؤ۔ تو من ربکا، تو کہے گا بندہ ربی اللہ، یہ پاسپورٹ آ گیا۔ پھر سوال ہوگا ما تقول فی ھذا الرجل، یہ ذات اللہ کے رسول کا چہرہ دکھایا جائے گا، آپ کی تصویر دکھائی جائے گی، اور کہا جائے گا یہ ذات اقدس کون ہے جس نے آپ سے محبت کی ہوگی اور اعمال صالحہ کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ وہ پہچان جائے گا، کہے گا ھذا نبی، یہ تو میرے نبی ہیں، یہ تو امام الانبیاء ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ ہو گیا ویزا۔ اور اعمال صالحہ کا سوال کہ تم زندگی میں کیا کرتے تھے، کون سا عمل کرتے تھے، یہ ٹکٹ ہے اور وہاں کا خرچہ ہے۔ تو تینوں مسئلے حل کروا دیے اللہ کے رسول نے، تینوں مسئلے کہ دینی الاسلام، ما دینوں کا، یعنی تو کون سے دین پر اور کون سے اعمال کرتا تھا، یہ ہے ٹکٹ۔ تو پاسپورٹ بھی حل ہو گیا، بن گیا، ویزا بھی لگ گیا اور ٹکٹ بھی بن گیا۔ تو عالم قبر میں جب یہ تینوں سوالوں کا جواب ہو جائے گا تو کہا جائے گا نم کنومت العروس، اب دلہن کی طرح سو جا، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، کیونکہ پہلی رات کو دلہن کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، آرام سے سوتی ہے۔ اس کو جگانے والا اس کا سب سے زیادہ قریبی یعنی اس کا محبوب شوہر ہوتا ہے۔ کوئی اس کو اٹھاتا نہیں کہ آج تجھے چائے بنانی ہے، یہ کھانا بنانا ہے، یہ دنیا کا ٹینشن پالنا ہے۔ وہ رات سب سے بہترین رات ہوتی ہے۔ تو اس طرح سو جا، اب قیامت تک تجھے کوئی پریشان نہیں کرے گا، کوئی تجھے اٹھائے گا نہیں، نہ تیرے سے سوال ہوں گے، نہ تجھ پر مشقتیں ہیں، نہ پریشانیاں ہیں، نہ اعمال کرنا ہے، کچھ نہیں۔ نم کنومت العروس۔ تو بتائیے دنیا کا مسئلہ حل ہوا کس کے ذریعے؟ اللہ کے رسول کے ذریعے۔ دنیا میں بھی آپ محسن اور آپ کا احسان ہے، اور عالم قبر میں بندہ گیا، دوسرے ملک میں گیا تو وہاں کا بھی پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ سب آپ نے بنوا دیا، تو آپ کا احسان ہے یا نہیں؟
وہاں کی ہزاروں لاکھوں سال کی، پتہ نہیں بھئی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں سال گزر گئے، اور کروڑوں اربوں لوگ قبر میں جا چکے ہیں اور سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کل قیامت میں اٹھیں گے، ابھی پتہ نہیں کتنے ہزار سال باقی ہیں، اللہ ہی کو معلوم۔ تو اتنا لمبا زمانہ آرام سے عالم قبر میں بندہ سو جائے گا اور سکون کے ساتھ سوئے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ تو کس نے یہ مسئلہ حل کروایا؟ کون ہے احسان کرنے والا؟ اتنا بڑا محسن وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو دنیا میں بھی آپ محسن اور قبر کے اندر بھی آپ محسن۔ یہ تین عالم ہیں، عالم دنیا، عالم قبر اور نمبر 3 پر عالم آخرت۔ تینوں کی پوزیشنیں الگ الگ ہے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، تینوں کی پوزیشنیں الگ ہے۔ دنیا کا حال کیا ہے؟ یہاں پر جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے۔ عالم دنیا میں انسان کا جسم اور باڈی اصل ہے، روح اس کے تابع ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ جسم کو ہوتی ہے، روح کو تکلیف ضمناً ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ جو تکلیف ہوگی یا جو فائدہ اور نفع ہوگا وہ جسم کو ہوگا، کیونکہ جسم یہاں اصل ہے۔ روح اس کے تابع ہوگی، روح کو تکلیف بدن کے تابع ہو کر ضمناً ہوتی ہے۔ اصل تکلیف کیونکہ جسم دنیا میں اصل ہے، روح اس کے تابع ہے۔ پھر جب بندہ عالم قبر میں جاتا ہے تو وہاں الٹا معاملہ ہو جاتا ہے، روح اصل ہو جاتی ہے اور جسم اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ روح اصل بن جاتی ہے وہاں اور جسم تابع ہو جاتا ہے، وہاں روح اصل ہے۔ اس لیے عالم قبر میں اگر تکلیف آ رہی ہے، بندہ نافرمان ہے، کہتے ہیں نا کہ قبر کو جہنم کا گھڑا بنا دیا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، وہاں کی گرم گرم ہوائیں اور آگ آتی رہتی ہیں، گرم گرم ہوائیں، اور فرشتے پٹائی کرتے ہیں اور اژدہے مسلط ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو وہاں روح اصل ہے۔ اس لیے بدن نہ رہے، گل سڑ جائے، بہت سے لوگوں کو جانور کھا جاتے ہیں، بہت سے لوگ جل کے مر گئے، ختم ہو گیا اور راکھ ہو گئی، یا پانی کے اندر گئے ڈوب گئے اور گل سڑ گئے، کچھ بچا ہی نہیں۔ تو بولے بدن کی وہاں ضرورت نہیں ہے، اصل وہاں روح ہے۔ جو بھی تکلیف آئے گی وہ روح پر آئے گی، اصل بدن وہاں تابع ہوگا، جسم وہاں تابع ہوگا۔ جو بھی راحت آئے گی، نیک بندہ ہے تو یہ بھی آپ نے سنا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ یہ 6x3 کی جو قبر ہے یہ تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی سی قبر اتنی کشادہ ہو جائے کہ جہاں تک نگاہ ڈالو وہاں تک سب نظر ہی آ رہا ہے، اور جنت کی کھڑکی کھل گئی، وہاں سے وہاں کی خوشبوئیں ہوائیں سب آ رہی ہیں۔ اتنی سی میموری میں دنیا بھر کے ویڈیوز ڈال سکتے ہو، ایسے بھیجے میں تمہارا بھیجا ہوا ہے، تو جو اللہ نے تمہارے بھیجے کو ایسے بھیجے میں بھیجا ہے، کیا اس کا معاملہ بھیجا ہے؟ وہ اس پر قادر ہی نہیں ہے۔ آج دنیا بھر کی چیزیں ہم یعنی ارے وہ ڈیجیٹل آ گیا نا، سب ایسا لگتا ہے کہ وہ چل رہا ہے، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ نظر آتا ہے نا ویڈیوز میں کہ ڈائناسور آ رہا ہے، فلاں جانور آ رہا ہے، ہاتھی آ رہا ہے، یہ نکل کے آ رہا ہے، پانی پر وہ چل رہا ہے، حالانکہ ہاتھ لگاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ایسا۔ جب انسان اس طرح کا کارنامہ انجام دے سکتا ہے چھوٹی سی میموری میں، 256 GB کی میموری کے اندر ہزاروں ویڈیوز اور دنیا بھر کی پوری دنیا کو اندر ڈال سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 6x3 کی قبر میں اس کو کشادہ نہیں کر سکتا کہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک سب نظر ہی نظر آوے، وہاں کے فرشتے، وہاں کے ساری، بولے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ عالم دنیا میں ہے، آپ کا جسم عالم دنیا کا ہے، آنکھ یہاں جو دیکھ رہی ہے وہ عالم دنیا والی آنکھ ہے، وہ عالم قبر کا منظر مشاہدہ نہیں کر سکتی، اس میں یہ پاور ہے ہی نہیں، بلکہ دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک انسان جو ہے کہ اس کے اوپر کچھ اثر ہو جاتا ہے تو اس کو تو کیا کہتے ہیں، کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی اٹھا کے پھینک رہا ہے، یا اس کے اوپر کچھ کیا کہتے ہیں اثر ہو رہا ہے، لیکن بازو میں جو ہے انسان بیٹھا ہوا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ جس پر اثرات ہوتے ہیں روحانی تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اٹھا کے کوئی پھینک رہا ہے، گرا رہا ہے، اس کو دبا رہا ہے، مار رہا ہے، لیکن جو بازو میں بیٹھا اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ تم دنیا کے اندر اتنا کمزور انسان کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو عالم قبر کی چیزیں دیکھ لے گا، بے وقوفی والی بات۔
وہاں کا وہ دنیا ہی الگ ہے، وہاں کا معاملہ ہی سارا الگ ہے. بہت سی چیزیں دنیا کے اندر جو ہے غیر جاندار ہیں اور عالم قبر میں جاندار ہیں. قرآن یعنی مصحف میں لکھا ہوا ایک کتاب ہے یہاں دنیا میں، لیکن کل عالم قبر میں خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا. حدیث پاک آپ نے نہیں سنی کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو قبر میں جب وہ جائے گا تو قرآن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں کھڑا ہو جائے گا کہ میں تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تیرا قرآن ہوں جس کو تو رات دن تلاوت کرتا تھا، نمازوں میں پڑھتا تھا، کبھی زور سے کبھی آہستہ. بہرحال یہ اشکالات ضمناً آ گئے کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا اتنی چھوٹی سی قبر کیسے کشادہ ہو جائے گی، تو اتنی سی میموری میں ہزاروں لاکھوں ویڈیوز کیسے تم ڈال سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو ایسا پاور آ گیا، اور جس ذات نے تم کو پاور دیا ہے اس کے پاس ایسا پاور ہی نہیں ہے، ایسی طاقت ہی نہیں ہے. اور پھر اور مثالیں دی جا سکتی ہیں. یہ تو میں خالی گزر رہا تھا تو بیچ میں بات آ گئی تو میں نے کہہ دیا. بھائی پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو دوا دی جاتی ہے نا کیڑوں کو مارنے کی، تو کیڑوں کو دوا اثر کر رہی ہے، انہی کی پٹائی ہو رہی ہے دوا سے. ہمارے بدن میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہم بھائی وہ بھی تو چمڑی اور گوشت کا کیڑا ہے، اور انسان کی باڈی بھی چمڑی اور گوشت کی بنی ہوئی ہے، لیکن وہ دوا جو ہے کس کو اٹیک کر رہی ہے؟ کیڑے کو ہی مار رہی ہے جو پیٹ کے اندر ہے. ہمارے آپ کو کیوں باہر نہیں نکال لیتی مار کر؟ ہمارے اندر کی جو ہے ساری مشینوں کو باہر کیوں نہیں نکال لیتی مار کر؟ کیڑوں کو ہی اٹیک کرتی ہے، وہی مرتے ہیں اور وہی نکلتے ہیں. ارے ہے نا کہ اثر انہی کو ہو رہا ہے. تو ایسے ہی عالم قبر میں بندے پر اثر ہوگا، لیکن جو دنیا میں اس کو پتہ نہیں چلے گا. خیر، تو عالم قبر میں بھی آپ کے احسانات ہیں. میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ آپ محسن اعظم ہیں دنیا کے اندر بھی اور عالم قبر کے اندر بھی. پاسپورٹ بھی آپ نے دلوایا، من ربک کا ویزا بھی آپ نے لگوایا، ما تقول فی ھذا الرجل، اور ٹکٹ بھی آپ نے بنوا دی، ما دینک کا. تو وہاں کا سارا مسئلہ آپ کے ذریعے حل ہوا، آپ محسن ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا عالم شروع ہوتا ہے. عالم قبر سے بندہ عالم آخرت کی طرف جائے گا. اور یہ تیسرا عالم جو ہے نا، یہاں کی پوزیشن کیا ہے وہ بھی سن لو. عالم آخرت میں بدن اور جسم اور روح دونوں اصل بن جائیں گے. دنیا میں کیا تھا؟ جسم اصل تھا، روح تابع تھی. عالم قبر میں کیا ہوا؟ الٹا ہو گیا تھا کہ روح اصل بن گئی تھی اور جسم تابع ہو گیا تھا. سارا مسئلہ وہاں روح پر ہو رہا تھا، جسم نہ رہے تو بھی چلے گا وہاں. لیکن عالم آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ دونوں کو اصل بنا دیں گے. جسم بھی اصل رہے گا اور روح بھی مستقل اصل رہے گی. اس لیے تو دونوں فل ہر چیز کو محسوس کریں گے. اگر نعمت مل رہی ہے تو فل انجوائے کرے گا. بدن بھی فل انجوائے کرے گا اور روح بھی فل انجوائے. اس لیے وہاں کی نعمت اصل ہے. کہتے ہیں نا کہ آخرت کی نعمت، کیونکہ دونوں اصل ہو گئے. بدن بھی اصل ہو گیا اور روح بھی اصل ہو گئی، تو دونوں مکمل طور پر محسوس کریں گے اور مزے لیں گے. اور اگر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب بھی خطرناک ہوگا. دونوں کو فل اور پورا اثر ہوگا. اللہم احفظنا آمین. تو عالم آخرت کے اندر جب بندہ جائے گا تو وہاں پر بھی آپ محسن ہیں. دیکھیے نفسا نفسی کا عالم کان مقدارہ 50,000 سنہ. قرآن میں لکھا ہے، بیان کیا گیا کہ وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے. قرآن میں 2-3 جگہ پر یہ مضمون آیا کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. اور اللہ کا جاہ و جلال بہت خطرناک ہوگا. اللہ بڑے جاہ و جلال میں ہوں گے، بڑے غصے ہوں گے، اور سارے انبیاء ڈر رہے ہوں گے، پوری انسانیت کانپ رہی ہوگی، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سورج بالکل سوا نیزے پر سر کے اوپر آ جائے گا اور زمین بالکل تپ رہی ہوگی. ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی پورا مکمل پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور تیر رہا ہوگا. اور کئی دن، پتہ نہیں کئی سال بھی گزر سکتے ہیں، کئی دن اور کئی مہینے گزر جائیں گے. لوگ، پوری انسانیت پریشان ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں آنے والا ہر انسان پریشان ہوگا. سب پریشان ہو کر مشورہ کریں گے کہ یہ ہولناکی جلدی ختم ہو، ہم پریشان ہو گئے، جلدی سے حساب کتاب شروع ہو جائے، جس کا جو انجام ہے اس کو وہ انجام مل جائے، وہ اپنے اپنے ٹھکانے پر لوگ چلے جائیں. تو پوری انسانیت مشورہ کر کے
سب سے پہلے آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں اور ساری انسانیت کے ابا ہیں، سارے انبیاء کے اصل اور باپ ہیں، ان کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوگی کہ آپ ہمارے ابا ہیں، پہلے انسان ہیں آپ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ پوری انسانیت پریشان ہے، آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، ارے چھوڑو، آج میرا کیا ہوگا، آج مجھے اپنی پڑی ہے۔ کیوں؟ آج اللہ ایسے غصے میں ہے، آج اللہ کا جاہ و جلال اتنا خطرناک ہے کہ اس سے پہلے میں نے اللہ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ مجھے وہ جنت میں وہ پھل کھانا یاد آ رہا ہے، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہے، آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا۔ جاؤ تم نوح علیہ السلام کی طرف، وہ بھی آدم ثانی کہلاتے ہیں اور بہت بڑے نبی ہیں اور سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بہت کمالات عطا فرمائے تھے، تم ان کے بعد جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ شاید حل کر دیں۔ پوری انسانیت سب کے سب سیدنا نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اول الرسل ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں، آپ نجی اللہ ہیں، اللہ نے بہت آپ کو قریب رکھا تھا، آپ کی زبردست قربانیاں ہیں، آج پوری انسانیت پریشان ہے، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، اللہ حساب کتاب شروع کر دے اور ہم کو نجات ملے۔ تو نوح علیہ السلام بھی منع کر دیں گے، کہیں گے نفسی نفسی، ہائے آج میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، یعنی ان کو بھی اپنی پڑی ہوگی اور وہ کہیں گے مجھے وہ غلطی یاد آ رہی ہے کہ جب طوفان آیا تھا تو میرا بیٹا کنعان کافر تھا، وہ ڈوب رہا تھا، میں نے اس کو کہا تھا آجا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ کہیں اللہ نے پوچھ لیا کہ کافر بیٹے کے لیے تم میں نے بعد میں دعا کی تھی، کافر بیٹے کے لیے دعا کیوں کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ تم اللہ کے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان سے جا کر سفارش کرو، وہ شاید تمہاری بات قبول کر لیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ نے بہت کمالات رکھے ہیں۔ پوری انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، ہائے میرا کیا ہوگا۔ کیوں؟ 3 واقعات ایسے پیش آئے تھے جس میں بظاہر انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے وہ 3 باتیں یاد آ رہی ہیں کہ جب کہا تھا بستی والوں نے کہ چلو میلے میں، تو میں نے کہہ دیا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھا، حالانکہ صاف صاف جھوٹ نہیں، وہ اس کی تعویل کی گئی ہے، صاف صاف جھوٹ نہیں ہے وہ، لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور جب میں نے سارے بتوں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، سب کو توڑ ڈالا تھا، تو بڑے کے اوپر کلہاڑا ڈال دیا تھا، تو بعد میں پوچھا تھا بستی والوں نے کہ کس نے یہ درگت بنائی، تو میں نے کہا تھا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے۔ تو کہیں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اس طرح کیوں کہا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے یہ باتیں یاد آ رہی ہیں۔ تم جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ انہیں کوہ طور پر بلاتا تھا اور اسے ڈائریکٹ بات کرتا تھا، وہ بڑے خوبیوں کے مالک ہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ پوری انسانیت حضرت موسیٰ کے در پر حاضر ہوگی اور وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، ہائے آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا، آج اللہ بڑے غصے میں ہے، اللہ کا جلال بڑا زبردست ہے۔ وہ بھی کہیں گے مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک فرعونی کو، قبطی کو مارا تھا، خالی سمجھانے کے لیے گھوسا مارا تھا، وہ تو گھوسا بن گیا تھا، وہ مر گیا تھا۔ اللہ نے پوچھ لیا کہ موسیٰ تم نے ناحق قتل کیوں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج مجھے اپنی وہ غلطی یاد آ رہی ہے، وہ خطا یاد آ رہی ہے۔ تم جاؤ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف، وہ اللہ کے بڑے زبردست پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور ان کے بہت سارے کمالات ہیں، تو ان کے پاس جاؤ۔ پوری انسانیت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس آئے گی، وہ بھی کہیں گے کہ نہیں نہیں نفسی نفسی، ہائے آج میرا کیا ہوگا، آج مجھے اپنی پڑی ہے۔ اور کہیں گے کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ عیسیٰ لوگ تمہیں خدا مانتے ہیں اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ایسا کیوں، تو میں کیا جواب دوں گا؟
وہ کہیں گے تم جاؤ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ تمہارا مسئلہ حل کریں گے۔ وہ سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، سارے کمالات جتنا آپ کو دیا گیا اتنا کسی کو نہیں دیا گیا، جاؤ وہ تمہارا مسئلہ ضرور حل کریں گے۔ اب پوری انسانیت ہر طرف سے مایوس ہو کر، ہر طرف سے بالکل نا امید ہو کر در اقدس پر حاضر ہوگی۔ پوری انسانیت میں حضرت آدم سے لے کر آخر میں آنے والے ہر انسان وہاں جمع ہوں گے، سب کی آواز ایک ہوگی، نفسی نفسی نفسی، لیکن ان سب تمام میں اربوں خربوں انسانوں میں ایک ذات ہوگی، ایک شخصیت ہوگی میرے بھائی، جن کی آواز ہوگی یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، ہائے اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایسا شفیق نبی، ایسا محبوب نبی، ایسا رحمت کرنے والا اور محبت کرنے والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس امت کے لیے تو وہ مہربان تھے ہی، پوری انسانیت کے لیے ہمدرد اور شفیع اور مہربان اور شفیع آپ بننے والے ہیں، اسی لیے آپ کو شفیع اعظم کہا گیا اور مقام محمود عطا فرمایا گیا۔ پوری انسانیت دست بستہ ادب کے ساتھ آپ کے در پر حاضر ہوگی کہ اللہ کے رسول اب کوئی نہیں بچا، اب آپ اکیلے ہیں اور اللہ کا غضب بڑا خطرناک ہے۔ آج رب العالمین سے کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے، بڑے بڑے انبیاء نے منع کر دیا، آپ کے علاوہ آپ کوئی سہارا اور ذریعہ باقی نہیں ہے۔ آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ جو ہے اس مسئلے کو حل کر دے، حساب کتاب شروع کر دے اور اپنا غصہ جو ہے کم کر دے۔ تو کہیں گے امام الانبیاء ہاں 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 اللہ نے مجھے مقام محمود عطا فرمایا، وَبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہاں ہاں میرے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، میں ضرور سفارش کروں گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کے عرش کے پاس جاؤں گا اور عرش کے سامنے سجدہ کروں گا، اور سجدہ اتنا لمبا ہوگا کیونکہ وہ دن تو سورج ڈوبنے والا ہے ہی نہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو فرمایا کہ دنیا کے حساب سے ہفتوں لمبا سجدہ ہوگا، 1-2 منٹ کا 1-2 گھنٹے کا نہیں، ہفتوں لمبا سجدہ ہوگا، اور میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اور ان کلمات سے کروں گا جو کلمات ابھی مجھے یاد نہیں ہیں۔ اللہ کے وہ نام، اللہ کے وہ صفات، اللہ کے وہ کلام اور وہ کلمات جو اللہ اس وقت میرے دل میں ڈالے گا، اپنے حمد کے کلمات اللہ اس وقت اس دن میرے دل میں ڈالے گا، میں ان کلمات سے اللہ کو یاد کروں گا، اللہ کی خوبیاں بیان کروں گا۔ تو اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع، کہ اے میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میں پوری انسانیت کے لیے سفارش کروں گا کہ اللہ ان تمام کا حساب کتاب جلد شروع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا، تو یہ احسان کہ پوری انسانیت پر ہی آپ کا احسان ہوگا کہ میدان محشر اور قیامت کے ہولناک منظر سے چھٹکارا دلا کر جلد حساب کتاب شروع آپ کروائیں گے، اور جس کا جو مقام ہے وہاں اس کو پہنچوائیں گے۔ یہ آپ کا پوری انسانیت پر احسان ہوگا۔ تو آپ سے بڑا محسن جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں، آپ محسن اعظم ہیں، محسن کائنات ہیں۔ تو اگر کسی کو احسان والی محبت کسی سے ہے تو سب سے زیادہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ آپ دنیا کے اندر بھی محسن، آپ عالم قبر کے اندر بھی محسن، اور آپ عالم آخرت کے اندر بھی محسن، آپ کا احسان ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ تو پوری انسانیت کے لیے آپ شفاعت کبریٰ کریں گے، بڑی سفارش کے حساب کتاب شروع ہو۔ اس کے بعد امت کے خوش نصیب بندوں کے لیے آپ دوسری سفارش کریں گے، کون سی؟ کہ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ آپ حساب کتاب کی لائن سے الگ کروا دیں گے کہ چلو تمہارا حساب کتاب ہی نہیں ہونا ہے، VIP لوگ ہو تم۔ آپ سفارش کریں گے اور اللہ ان خوش نصیبوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے آپ کا امت پر احسان۔ اور اس کے علاوہ اور بھی سفارشیں ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر محبت کسی سے کرنی ہے
تو اللہ کے رسول سے کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حال، ہماری زندگیاں، ہمیں سب کچھ پسند آتا ہے، ہر کوئی یاد آتا ہے، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، دشمن سے دشمن کو ہم منا لیتے ہیں، پرانی دشمنیاں ختم کر لیتے ہیں، لیکن خوشی کا موقع ہو کہ غم کا موقع ہو، اگر کوئی یاد نہیں آتا تو آمینہ کا لال یاد نہیں آتا، امام الانبیاء اللہ کے رسول یاد نہیں آتے، نہ ہمیں ان کا چہرہ پسند ہے، نہ ان کا لباس پسند ہے، نہ ان کی سنتیں پسند ہیں۔ آج مسلمان، ہاں میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، اب بوڑھا ہو گیا، اب کون سا وہم ہے تجھے، اب کون سی جوانی آنے والی ہے، اب بھی نبی کا چہرہ پسند نہیں آ رہا ہے، قبر میں پیر لٹکا رہا ہے، اب بھی نبی کا چہرہ پسند نہیں آ رہا، اب بھی نبی کا لباس پسند نہیں آ رہا، کہیں کل قیامت میں میرے نبی نے کہہ دیا کہ تو مجھے پسند نہیں، ہٹ جا وہاں۔ ہاں میرے بھائی، آب کوثر کے لیے، جام کوثر پینے کے لیے حوض کوثر پر امام الانبیاء کھڑے ہوں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت کو لایا جائے گا اور آپ جو ہیں جام کوثر اس کو پلانے کے لیے تیار ہوں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم، ابھی ٹھہر جائیے، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا گل کھلائے ہیں، آپ کی سنتوں کو جنازہ نکالا ہے، اور آپ کے چہرے کو جو ہے ہزاروں مرتبہ استرے سے صاف کیا ہے، اور اسی طرح آپ کی سنتوں کے اوپر بھی استرا چلایا ہے اور سنتوں کا جنازہ نکالا ہے، آپ کے دین کو تکلیف پہنچائی ہے، لہذا یہ آپ کے امتی صحیح معنی میں نہیں ہے، یہ آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آپ کہیں گے سوہگن سوہگن سوہگن، ان کو دور ہٹاؤ، اچھا ایسا ہے، ان کو دور ہٹاؤ، ان کو یہاں سے ہٹاؤ۔ جب امام الانبیاء رحمت للعالمین سارے جہاں کے لیے جو رحمت بن کر آئے تھے، اس ذات نے دھتکار دیا تو رحمت کہاں ملے گی؟ پھر اللہ بھی رحم نہیں کرے گا جب رحمت للعالمین نے ہٹا دیا، دھتکار دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو خاص طور پر جو بڑے لوگ ہیں، عمر نکلی جا رہی ہے، بھائی اب تو آ جاؤ، اب تو سفیدی کا آ جانا ہی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں سب سے بڑا واعظ اور ناصح ہے، وہ یعنی سفید بال بتا رہے ہیں کہ اب جو زندگی کے دن کم ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے اللہ کے رسول کے چہرے کو اپنانا چاہیے، نبی کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، اور سارے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اتنی بڑی محسن اعظم ذات کو آج ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں واقعی نبی سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔